رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کو پورا کرے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ اسے سواری پر سوار کروا دیا یا اس کا مال لدوا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھائے جانے والے قدم بھی صدقہ ہے۔ راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں روزے دار؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ ایک اینٹ۔ جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس عمل کے بدلے جنت میں ہر طرف نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہے، کیونکہ اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر جب روح گلے میں اٹکی ہو تو کہنے لگو فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو مال خود ہی فلاں کے لیے متعین ہو چکا ہے۔